آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں خاص طور پہ ریسکیو سرگرمیوں سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور ایک کلاؤڈ بس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے بونیر میں، باجوڑ میں، سوات اور ان علاقوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے انسان کی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے کہ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی ابھی نیوز کنفرم ہوئے جو کہیں کریش ہوئے ریسکیو آپریشن کے دوران. تو اس وقت جو ہے وفاقی حکومت پوری سپورٹ میں صوبائی حکومت کے ساتھ پی ڈی ایم اے کے ساتھ این ڈی ایم اے بھی پوری سپورٹ میں ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچا سکیں، کمیونیکیشن کا جو ہے وہ نیٹ ورک دوبارہ بحال کر سکیں اور جو ہے جو جس طریقے سے بھی ہو ہم لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. ایک سچویشن ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو ہے اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی جان بچانی چاہیے. صحیح. فیصل صاحب، ابھی آپ ہیلی کاپٹر سے متعلق بتا رہے تھے، متضاد اطلاعات اس کے سے متعلق آ رہی تھیں، کریش ہوا ہے یا کریش لینڈنگ کی ہے. آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کو سرکاری ذرائع سے کیا معلومات ملی؟ مجھے فی الحال تو یہ ہے کہ انہوں نے شاید وہ ریسکیو کرتے ہوئے کریش لینڈنگ یا کریش ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ رابطہ بالکل کٹا ہوا ہے اور انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کریش لینڈنگ کی جس میں وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہوئے. لیکن ہمارے بھی دعا ہے کہ ایسی خبر جو ہے وہ اس میں صداقت نہ ہو، لیکن جو ہے وہ ہم دعا وہ ہیں ہیلی کاپٹر کے جتنے بھی ہمارے وہاں پہ پائلٹس ہیں یا ان کا جو اسٹاف ہے ان کے لیے دعا گوئیں کہ اللہ ان کی حفاظت کریں. صحیح. فیصل صاحب، جو صوبائی حکومت ہے وہ وفاق سے مدد طلب کر رہی ہے ساری سچویشن میں، تو وفاق کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو اپنے سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور جو بھی سپورٹ صوبائی حکومت کو چاہیے وفاقی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور جو ہے وہ این ڈی ایم اے بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کو اپنی جو بھی وہاں سے ریکویسٹ آ رہی ہے این ڈی ایم اے بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ان کی حفاظت کر سکیں اور ان کی جان کریں. صحیح. فیصل صاحب، آپ کے پاس اعداد و شمار کیا پہنچے؟ کتنی ہلاکتیں ہوئیں اگر کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا؟ اور امدادی کارروائیاں کس نوعیت کی ہو رہی ہیں؟ اور جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے امدادی کارروائیوں کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہتر معاملات چل رہے ہیں؟ اگر آپ کچھ تفصیلات شیئر کر سکیں ناظرین کے لیے. دیکھیں ابھی تو فی الحال اس پہ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا دیکھیں رپورٹس بہت مفقن آ رہی ہیں، لوگ بھی فوت ہوئے ہیں، گھر بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، اسکول بھی ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طرح اگر ہوٹلس کی بات کریں، دکانوں کی بات کریں، بہت سی گاڑیاں لوگوں کی اس میں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس پہ جو ہے ابھی تک رپورٹیں ساری جو ہے آ رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہمیں جو فائنل رپورٹ آتی ہیں کہ اپڈیٹ ہو رہی ہیں، بار بار رپورٹ اپڈیٹ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ظاہر ہے کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے اور جیسے جیسے اطلاعات آ رہی ہیں ویسے بھی آپ شیئر کریں ہم سے. فیصل صاحب، ایک ارلی وارننگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ بہت کام کرتی ہے، بہت فوکس رہا پچھلے دنوں کہ ارلی وارننگ جاری کی جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں ارلی جو وارننگز جاری کی گئی تھی، پراپر انفارمیشن اویلیبل تھی، آل آف اے سڈن یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ اگر بتا پائیں آپ. دیکھیں ارلی وارننگ بالکل ہوئی ہے، فلڈس کے حوالے سے ہوئی ہے، لیکن یہ کلاؤڈ بس کی ارلی وارننگ تو کہیں پہ بھی میں نہیں سمجھتا، آئی ایم ناٹ اویئر کہ کلاؤڈ بس کی ارلی وارننگ ہو سکتی ہے. نہیں کیونکہ اسلام آباد میں پچھلے کلاؤڈ بس ہوا، اب یہ کلاؤڈ بس ہوا تو فلڈ کی وارننگ تھی، لیکن کلاؤڈ بس کی جو ہے وارننگ کسی کہیں پہ بھی نہیں تھی. جی میرا سوال سیلابی ریلوں سے متعلق تھا پرٹیکولرلی. سوری، سیلابی ریلیں بھی تو ہے نا، سیلابی ریلوں سے متعلق تھا جو اوور سچویشن ہے اس سے متعلق میں بھی وارننگ جو کراؤڈ بس سے اور اس کی جو ہے جس طریقے سے سیلاب کا پچھلے پانی آئے ہیں تو بہت سے اچانک یہ چیزیں ہوئی ہیں. وارننگ بھی تھی، نہیں بھی تھی. اس میں پالیٹکس سائڈ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی جدید ترین مشینری میجورٹی جو ہے ریسکیو مشین جیسے بھی اسلام آباد میں ہے، جو کہ پی ٹی آئی والے اپنے بامی چینلوں کو آزاد کرانے کے لیے اس کو لے کے آئے تو وہ آج بھی اسلام آباد میں کھڑی ہے. تو اگر وہ بھی اگر کچھ نہ کچھ ہوتی، لیکن اس سے بھی مطلب اس کی سپورٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مل کر جو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. صحیح. فیصل صاحب، پچھلے دنوں جب اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کافی خبریں سامنے آتی رہیں کہ وہ لاجسٹکس ایسی کوئی بائی کر رہے ہیں، اپنا جو انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ ریسکیو کیا جا سکے لوگوں کو بہتر طور پہ، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو لاجسٹک سپورٹ. تو آپ نے دیکھا، کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں صوبائی حکومت کے اقدامات کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی لاجسٹک سپورٹ اس وقت اویلیبل ہے کہ اس سچویشن سے نکلا جا سکے بہتر طریقے سے؟ دیکھیں ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ بھی ہم کوئی بھی کمنٹ اس وقت نہیں کر سکتے. ایک ایسی پہاڑی علاقوں میں سچویشن ہے جس پہ ریسکیو آپریشن بڑا مشکل ہے.
وہاں پر جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی ہے، روڈز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، چیزیں ہوئی پڑی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم کیا امداد کتنی زیادہ کر سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے امداد کر سکیں. صحیح. فیصل کریم صاحب، اگر آپ ابھی جو ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا ہے یا جس کا رابطہ منقطع ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز مزید شیئر کر سکیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک بڑے کنسرن ہے کہ جو ریسکیو کے لیے جو انگیج ہوا ہے ہیلی کاپٹر، اس کی اپنی اطلاعات نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑی اور تفصیلات شیئر کر سکیں. دیکھیے ابھی ہمیں ابھی اس کی کنفرم نیوز نہیں ہے. پولیس اس کی جو ہے وہ جہاں پر لاپتہ ہوا ہے جو سائٹ ہے اس پہ جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر جائیں جہاں سے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے، جہاں پہ وہ مسنگ تھا. یہ MI-17 جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ جو علاقہ بتایا گیا ہے جہاں پہ اطلاعات ہیں کہ شاید قرآن خاص وہاں پر وہ کریش ہوا ہے. اب جو پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو کمیونیکیشن کا بھی بڑا وہ سسٹم چل رہا ہے کہ وہ کٹا ہوا ہے، تو پولیس پہنچتے تو پتہ چلے کیا پوچھیں. صحیح. فیصل صاحب، ہم جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم ایک پاک فوج کا بڑا پازیٹیو رول دیکھتے ہیں کہ وہ کوئکلی میدان میں آتے ہیں، ریسکیو کرنے کے لیے کارروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت پاک فوج کی ٹیمیں بھی ہیں جو انگیج ہیں اس وقت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ اس وقت ہر کوئی اس وقت انگیج ہے، چاہے وہ PDMA ہے، NDMA ہے، صوبائی حکومت ہے، پاک فوج کے بھی اس پہ جو ہے آپریشن میں جو ہے وہ انگیج ہے. سارے انگیج ہیں. اس وقت ہماری سب کا فوکس یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسکیو آپریشن کریں اور لوگوں کی جانیں بچا سکیں. صحیح. فیصل صاحب، کچھ افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. آپ اس کا ڈیجٹ شیئر کر سکتے ہیں ہم سے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اوبیسلی جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. دیکھیں، اس میں بھی ایکوریٹ ڈیجٹ آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ تو اب ہر کسی اپنی ہوا ہے کتنے لوگ مسنگ ہے. تو ایکوریٹ جیسے ہمیں PDMA سے چیزیں ملتی ہیں لینے کو تو ہم ایکوریٹ چیزیں بتا سکیں گے. کیونکہ ابھی تو ریومرز بہت ہیں کہ کہتے ہیں اتنے لوگ قرآن خاص فوت ہو چکے ہیں، اتنے مسنگ ہے. تو ایکوریٹ فگر ہو کیونکہ میں نہیں سمجھتا جس پر کنسیڈریشن نہیں چاہیے اس چیزیں. صحیح. فیصل صاحب، بہت میسو ڈیمیج ہے جس کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ سب معاملہ شروع کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز شیئر کر لیں ناظرین کے لیے. دیکھیں، بارشیں ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد اچانک جو ہے وہ رات لیٹ آور یا ارلی مارننگ کلاؤڈ برسٹ ہوئی، اور کلاؤڈ برسٹ کی کوئی بھی مطلب ہے اس کا کوئی بھی اس آفت کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے چیزیں ہوئی ہیں. تو ابھی تک اس کا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جس پہ آپ کلاؤڈ برسٹ کو آپ روک سکیں. تو اب جب بھی جیسی رپورٹیں ساری فائنل ہوتی ہیں تو اس پہ آپ اس پہ پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں.